ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے جس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ جس راہ پہ عمر آ جائیں رضی اللہ تعالی عنہ شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اور دارالعلوم دیوبند نام سنا ہے نا، دارالعلوم دیوبند، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ آپ نے ممکن ہے علماء سے سنا ہوگا، ذرا تاریخ کے پنوں پر ذرا ایک جھانک کر دیکھیے، ایک درخت تھا انار کا، ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا۔ اچھا، حسن اتفاق استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ یہ وہی شاگرد تھے جسے ساری دنیا اب شیخ الہند کہتی ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے یہ سوال کیا کہ حضرت کہ یہ تو حدیث میں ہم نے پڑھا کہ جس راہ پر حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان اس راہ پر نہیں آتا، وہ راہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ تو حدیث میں موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کی شان ہے تو وہ حضرت رفیق دم ہجرت کی ہے، لیکن پھر یہ جملے حضرت رفیق دم ہجرت کے بارے میں تو نہیں ملتے۔ اشکال پیش آیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس طرح کے سوالات یا اشکال کبھی کبھی طالب علمانہ ہوتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، جن کے بارے میں اکابر فرماتے ہیں کہ جہاں وہ فرشتہ سیرت تھے وہیں فرشتہ صورت تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سوال کے لیے بھی کم از کم آدھا علم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ہے، جو اس کے پاس علم ہی نہیں ہو سوال کیا کرے۔ اب انہوں نے جب سوال کیا تو علماء لکھتے ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ ملتا تھا کہ حضرت سے جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو حضرت اس سوال کے دو جواب دیا کرتے تھے، ایک الزامی ہوتا تھا، دوسرا تحقیقی ہوتا تھا۔ اور عموماً ہر سوال کے دو جواب ہوتے ہیں، ایک الزامی ہوتا ہے، دوسرا تحقیقی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، ان دونوں میں جو اصل ہوتا ہے وہ مفتی رومی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں تحقیقی جواب اصل ہوتا ہے، الزامی جواب تو ہوتا ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی الزامی جواب سے سامنے والے کا ذہن کھل جاتا ہے، تو اکابر کا ایک رنگ ہوتا ہے۔ اور بہرحال میں دوسری طرف بھٹک جاؤں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میں تو حضرت عمر کی راہ چھوڑتا نہیں ہوں، شیطان چھوڑتا، اس سے جا کر پوچھو کہ بھائی یار تم حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں ڈرتے ہو، اتنا حضرت عمر سے کیوں ڈرتے ہو، تم ان کی راہ پہ چھوڑ جاتے ہو۔ اب وہ یوں ہو گیا۔ حضرت کا جواب سمجھ میں آیا؟ حضرت نے فرمایا میں تو راہ نہیں چھوڑتا حضرت عمر کی۔ آپ چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا یہ الزامی جواب تھا، اب تحقیقی سنو۔ فرمایا بات یہ ہے، کیا بات؟ فرمایا بات یہ ہے، دو شانیں ہوتی ہیں، ایک شان ہوتی ہے جمالی، ایک شان ہوتی ہے جلالی۔ کسی کسی پہ جلالی شان کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کسی پہ جمالی شان کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیں انبیاء کے بعد، لیکن ان پر شان جمالی غالب تھی۔ حضرت عمر بن خطاب دوسرے درجے پر ہیں انبیاء کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد، لیکن حضرت عمر بن خطاب پہ جلالی شان غالب تھی۔ اصل وجہ یہ ہے۔